میں تقریباً رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جانا صحیح ہے یا نہیں. مطلب یہ جب سے انگریز آیا یہاں پہ پاک و ہند میں اس وقت سے یہ اعتراض جو ہے وہ کافی زیادہ ہونے لگا کہ جی زیارت کے لیے جانا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی یہ جائز ہے یا نہیں. اچھا، ہمارے حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ لکھا. کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آ گیا اور بڑی ضد کرنے لگا اس بات کے اوپر کہ حضرت آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کے اوپر جو ہے وہ زیارت کے لیے سفر کرنا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کیوں بھائی، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا وہ کیسے کرنا چاہیے؟ بحث کرنے لگا. اب حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں کہ زمین و آسمان ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے گئے اور آپ ہی کی برکت حاصل کرتے ہیں زمین و آسمان. تو اب جب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی مسجد بنائیں تو ان کو قبلہ بنا دیا جاتا ہے. اور رہی بات یہ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف جو ہے وہ سفر بھی نہ کیا جائے. تو وہ کہنے لگا کہ جناب مسجد کی طرف تو سفر کرنا چاہیے، قبر مبارک کی طرف جو ہے وہ کیوں سفر کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے مسجد نبوی کو جو فضیلت ملی ہے یہ کس کی وجہ سے ملی ہے؟ وہ خاموش. پھر سوال کر دیا، اچھا ٹھیک ہے، والدین کی قبر پہ آپ جاتے ہو، آپ اپنے والدین کی قبر کے لیے اگر سفر کریں تو آپ کیا کہتے ہو؟ وہ پھر خاموش. تو حضرت نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسجد نبوی کو یہ عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ فضیلت عطا کی ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو مسجد کے لیے آپ کہتے ہیں سفر کرنا جائز ہے، تو صاحب مسجد کے لیے سفر کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ بلکہ یہ تو بہت ہی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مان لیا جائز ہوگا لیکن کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. ہمارے حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے وجد میں آ کے ایسا جواب دیا، فرمایا کہ ہاں جائز مان گئے آپ،